دوبارہ سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں فیضان علم میں. ہمارے ساتھ مفتی کرام جو موجود ہیں، مفتی ڈاکٹر نثار صاحب اور مفتی الیاس شاہ صاحب موجود ہیں. ایک بار پھر سحری کے وقفے کے بعد آمد پر آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور موضوع گفتگو بہت خوبصورت ہے کہ اصلاح معاشرہ میں علماء امت کا کردار، اور یہ حقیقت ہے سب سے زیادہ اہم ترین کردار علماء کا ہوتا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں، بلکہ محسن اعظم ہیں. میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مفتی نثار صاحب. سوال یہ ہے کہ مدارس اور یونیورسٹیز کے کردار سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجئے، چونکہ اساتذہ کا حصہ بھی بہت زیادہ ہے. وہاں تربیت ٹھیک رخ پر ہو جائے تو آگے آسانی ہوتی ہے. کیا اساتذہ، میرا اصل سوال آپ سے یہ کہ کیا اساتذہ آج درست سمت میں کام کر رہے ہیں، یا انہیں بھی ٹریننگز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس ٹریننگ کے مطابق دینی اور دنیاوی علوم کے ترازو کے پلڑوں کو جو ہے وہ مساوی رکھ سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہوں گا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو سب سے اہم جس کام کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دینی مدارس اور یونیورسٹیز کے نصاب میں بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں جس طرح اگر دینی مدارس میں کوئی طالب علم درجہ سادسہ سے فارغ ہو تو اس کی 14 سالہ تعلیم پوری ہوتی ہے، اور یونیورسٹیز میں اگر کوئی گریجویشن سے فارغ ہو تو اس کی 14 سالہ تعلیم پوری ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں درس نظامی میں شہادت العالمیہ کی تکمیل پر اور وہاں اہم اسلامیات کی تکمیل پہ جو ہے نا اس کو پاکستان کے قانون میں ان کو برابر شمار کیا جاتا ہے، ایکول شمار کیا جاتا ہے. اس وجہ سے عالم دین کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی میں آگے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا کسی سرکاری 17 گریڈ پہ آپ کام کرنا چاہیں تو آپ نے ایکویلنسی لینی ہوتی ہے. لیکن وہاں اصل جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بیس ہے اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 14 سال تعلیم کسی یونیورسٹیز کے طالب علم نے حاصل کیا ہے، کسی اسٹوڈنٹ نے، اور اس نے بالکل کسی بھی صرف اسلامک اسٹڈیز کے علاوہ وہ بھی ایک اس کے بھی بڑا مخشوٹ نصاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں پڑھی ہو، اور دوسری طرف جو جس نے اپنی پوری زندگی اس فیلڈ میں گزاری ہو، تو پھر فائنل میں پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایم اے کے فراغت کے بعد جہاں ایک طرف کے اسٹوڈنٹ کو پوری معلومات ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کو اگر ہم یہ بات کریں تو جو نماز کی جو بنیادی ضروری مسائل ہیں تو اس کی بھی معلومات نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا جو سلیبس میں گیپ ہے فرسٹ لیول پہ ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ گیپ ختم ہو جائے. اس کے بعد جب اس کے لیے ہم یہ کرنا ہوگا کہ انیشیل لیول پہ ہم نے میٹرک تک ایسا نصاب رکھنا ہوگا کہ جس میں دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں شامل ہو. اس کے بعد پھر انٹر تک، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا اسپیشلائزیشن ہو. پھر جو آدمی جو بھی اسٹوڈنٹ جس فیلڈ میں جانا چاہے تو وہ جائے، تو چونکہ ان کی بیس سیم ہوگی. ہاں، ایک بات اب موجودہ پوزیشن میں کہ کیا دینی مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور اسکول کے جو یونیورسٹیز کے ٹیچر ہیں، حقیقت میں جو ہے دونوں کو اپنے جگہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. جہاں تک دینی مدارس کے اساتذہ ہیں تو وہ اساتذہ جو جنہوں نے دنیاوی علوم حاصل نہیں کیے ہیں تو ان کو اسپیشلی اس دور میں انگریزی زبان سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو قرآن اور حدیث کا میسج ہے یہ آگے اسی زبان میں جو ہے نا نان مسلم کنٹریز تو آپ اسی زبان میں آپ ان کو دے سکیں گے. اور جہاں تک عصری علوم ہے، یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کچھ ایسے ان کے لیے کوئی ریفریشر کورس کی جائے جس میں ان کو جو ہے جو دینی علوم کے حوالے سے قرآن کے بارے میں کچھ بیسک معلومات ہو، قرآن کی جو ہے نا ریڈنگ، ہاں ٹرانسلیشن، یہ جو بنیادی ان کو یہ معلومات جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی کچھ نہ کچھ وہ تربیت بھی کر سکیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سارے مسائل کا حل قرآن کو بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی رسی سے سارے مسائل کا حل ہے. تو اس کے بارے میں جب ٹیچر کو خود معلومات ہوگی تو طالب علم کی تربیت کر سکے گا، اور وہاں تربیت پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت